ان الفاظ میں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے تو کوئی پرچہ نہیں کٹدا، تسی نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو مخالفین کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جناب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہنا یا حضور کو خطاب کے صیغے سے مخاطب کرنا یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس سے معاذ اللہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ دیکھیں تو صحیح کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سے پہلے کسی نے حرف خطاب کے ذریعے پکارا کہ نہیں؟ کسی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یا سے پکارا کہ نہیں؟ ہم ذرا یہ چیز دیکھیں۔ اور پھر جب ہم نے یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی یہی تعلیم دی، صحابہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، تابعین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، تبع تابعین اولیاء اللہ سب نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ حضور کو حرف خطاب سے بھی پکارا، حرف ندا سے بھی پکارتے چلے گئے۔ اور خود مخالفین کے گھر سے گواہی ملی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حضور کو یا سے پکارا، مولانا قاسم نانوتوی نے بھی پکارا، اشرف علی تھانوی نے بھی پکارا، اور صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی، جو اہل حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی پکارا۔ اور ہم انہی کے قصیدہ شمامۃ العنبریہ کو پڑھ کے وہ اس سلسلہ شروع کیا، اور جس کے آخری 2 اشعار رہتے ہیں۔ اور مولانا صدیق حسن خان بھوپالی حضور کی بارگاہ میں کس طرح فریاد کرتے ہیں، کس طرح التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَسِوَاكَ مَالِي فِي الْقِيَامَةِ شَافِعٌ وَسِوَاكَ مَالِي فِي الْقِيَامَةِ شَافِعٌ أَنْتَ الْمُخَلِّصُ لِي مِنَ الْبَأْسَاءِ۔ اب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک، اے محبوب آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں سوا کا، اے محبوب آپ کے بغیر قیامت کے دن میری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے بھی حرف خطاب کہا علیک، تو اعتراض ہوا کہ جناب علیہ ہی کہو۔ تو اب مولانا صدیق حسن خان بھوپالی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوا کا مالی شافع فی القیامت، کہتے ہیں قیامت کے اندر آپ کے علاوہ اے محبوب کوئی میری شفاعت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو جو لفظ ہم نے استعمال کیا، جو صیغہ ہم نے استعمال کیا، وہی مولانا صدیق حسن خان بھوپالی کر رہے ہیں۔ اگر وہ مشرک نہیں ہوتے تو پھر ہم کس قانون کے تحت مشرک ہو گئے؟ اگر ان کے لیے جائز ہے سوا کا کہنا، تو علیہ کا کہنا ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ انت المخلص لی من البأساء، کہتے ہیں تکلیفوں سے، مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا دلانے والی صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔ تکلیفوں سے، باسا غم سے، تکلیف سے چھٹکارا دینے والی آپ کی ذات ہے۔ اب وہ انتا کہہ رہا ہے، انتا سامنے والے کو کہا جاتا ہے، جو سامنے موجود ہو۔ تو گویا صدیق حسن خان بھوپالی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو حضور کو حرف خطاب سے بھی نہ پکارتا، مخاطب کے صیغے سے بھی نہ پکارتا، اور انتا کا لفظ بھی نہ کہتا، ہوا کہتا، اگر علیہ ہی کہتا، لیکن سوا کا کہا، بتا دیا کہ میرے ماننے والوں، اہل حدیث ہونے کا نام لینے والوں، میرا عقیدہ دیکھ لو، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ فریاد کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا
لا زال مدحک باقیا بین الورا، لا زال مدحک باقیا بین الورا من عبدک المصروف فی الاطراء۔ کہتے ہیں اے محبوب آپ کی مدح مخلوق میں ہمیشہ جاری رہے گی، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اسی لیے بلند ہوگا کہ اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور یہی بات اسی آیت کو دیکھ کے مولانا صدیق حسن خان بھوپالی بھی کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب لا زال مدحک باقیاً، فرمایا یہ ساری آپ کی تعریفیں بین الورا لوگوں میں باقی رہیں گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں من عبدک المصروف فی الاطراء، کیوں؟ اللہ کے بندے آپ کے غلام ہر وقت آپ کی تعریف میں پورے جہان میں لگے ہوئے ہیں۔ اب صدیق حسن خان بھوپالی کا عقیدہ نظریہ آپ نے دیکھ لیا، یہ اہل حدیث ہیں اور اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو